وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين الکافی سے کتاب و توحید میں وارد ہونے والی احادیث کی شرح آپ کی خدمت میں شارحین کے کلام سے اور آیات و روایات کے ضمن میں پیش کی جا رہی تھی۔ ہم جس جگہ پہنچے تھے وہ کتاب و توحید کا باب نمبر 3 ہے اور اس چیپٹر میں 3 احادیث ہیں۔ چیپٹر کا نام ہے کہ باب انہ لا یعرف الا بہ، اللہ کو اس کے علاوہ نہیں جانا جا سکتا۔ ہم نے اس کے ضمن میں گزشتہ درس میں طرق ملاحظہ کیے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کے کیا کیا طریق ہیں۔ ان میں سے پہلا طریق ہمارے پاس عقلی دلائل تھے جو آپ نے مطالعہ کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا اپنی آیات کو آفاق میں دکھانا، یعنی اس مادی کائنات کے اندر اللہ کا اپنی آیات کو دکھانا۔ ان میں سے تیسرا ہمارے پاس طریق اور راہ تھی اللہ تعالیٰ کا انسانوں کے نفوس کے اندر اپنی آیات کو ظاہر کرنا۔ چوتھا ہمارے پاس یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو معرفت ہے اس معرفت کو انسان جانے، لیکن کس طریقے سے کہ وہ بھی ایک قسم کے نفوسی کی حد تک تھا، انفسی معرفت جسے کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا انسان کو تعلیم دینا، لیکن یہ جو تعلیم دی ہے اس میں آیات الہیہ شامل ہیں۔ آیات الہیہ یعنی جو انسان کی زندگی میں خداوند متعال نے مختلف چیزیں ایسی قرار دی ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی طرف توجہ چلی جائے۔ اور اس میں آخری طریق ہم اپنی ترتیب کے مطابق پڑھا کہ جس میں اشراق ہے اللہ کی طرف سے، یعنی انوار الہیہ کا جاری ہونا ہے، اور جس طرح سورج اشراق کرتا ہے اپنی کرنوں کا اور کرن جہاں پڑ جائے وہاں پہ اجالے کو برپا کر دیتی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی انسان کے نفس کے اندر ایک نورانیت جنم لیتی ہے، اور وہ ہر چیز کو جتنا اللہ تعالیٰ اس کو پہچان کروانا چاہتا ہے حقائق کی، وہ اسے روشن ہو جاتی ہیں چیزیں۔ اس کے بعد پھر ایک آگے کے مراحل ہیں جسے فنا کی منزل ہم کہہ سکتے ہیں، اور ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے انہی احادیث کی شرح میں اس طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ انسان اللہ کے علاوہ ہر چیز سے غافل ہو جائے۔ جب وہ ہر چیز سے غافل ہوگا، صرف اور صرف اللہ کی طرف توجہ ہوگی، یہ اللہ کو اللہ کے ذریعے سے انہوں نے پہچاننا قرار دیا کہ یہ ایک سخت مرحلہ ہے۔ ہم حدیث کی اب شرح کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے طرق ملاحظہ کیے، اگرچہ جو آخری 3 طرق ہیں ان میں بہت بڑے پیمانے پہ فرق ہمیں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر آپ دقت کریں تو آپ کو فرق اس میں نمایاں ہوتا چلا جائے گا۔ پہلی حدیث میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا اعرف اللہ باللہ، اللہ کو اللہ ہی کے ذریعے پہچانو۔ ادھر آپ کی خدمت میں پہلے بھی یہ مطلب عرض کیا تھا، ادھر اللہ کو اللہ کے ذریعے پہچانو، اس سے آپ افعال الہی بھی لے سکتے ہیں، صفات الہی بھی لے سکتے ہیں، اور ذات الہی بھی لے سکتے ہیں، یعنی اللہ کو اللہ کے افعال سے پہچانو، جیسے اللہ تعالیٰ کے آثار قدرت ہیں، آثار علم ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات کے ذریعے سے پہچانو۔ اللہ کو پہچانو یعنی صفات الہی سے پہچانو، یعنی اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کے اندر رحمت کے جلوے ہیں، خداوند متعال کے غضب اور قہاریت کے ادھر نمونے پائے جاتے ہیں، تو ان صفات کے ذریعے سے اللہ کو پہچانا جائے، اور یہ بھی ہے کہ ذات الہی کے ذریعے سے جانو۔ بہرحال نیچے تشریح معنی آ رہا ہے، ہم اسی کے ضمن میں معنی لیں گے، یہ تو صرف ایک اشارہ تھا۔ والرسول بالرسالہ، رسول کو پہچانو رسالت کے ذریعے سے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ، اولی الامر کو پہچانو امر کا حکم دینے سے، عدل اور احسان کا حکم دینے سے یا عدل اور احسان کو قائم کرنے سے۔ وَمَعْنَى قَوْلِهِ، یہاں پہ اب ہماری گفتگو ہے کہ امام علیہ السلام کا یہ جو فرمانا ہے اعرف اللہ باللہ، تو اس کی تشریح کیا بنتی، یعنی ان اللہ خلق الاشخاص والانوار والجواہر والاعیان۔ یہاں پہ احتمال ہو سکتا ہے کہ یہ کلام جو ہے یہ خود محمد بن یعقوب کلینی صاحب کا ہو، صحیح، ومعنی قولہ،
اس لیے آپ جا کے دیکھیں تو یہ کتابوں کے اندر جداگانہ طور پہ اسے لکھا گیا ہے۔ دونوں احتمال ہیں، ممکن ہے کہ امام علیہ السلام کا کلام ہو اور ممکن ہے خود محمد بن یعقوب کلینی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کلام ہو۔ البتہ کلام اپنی جگہ پہ درست ہے، امام کی طرف نسبت دیں یا محدث امام کی طرف نسبت دیں گے تو حدیث کے کلمات کہلائیں گے، اور اگر امام کی طرف اس کی نسبت نہ دی جائے تو پھر یہ محمد بن یعقوب کلینی کی نسبت قرار پائے گا، یعنی ایک محدث نے حدیث کی شرح اس طریقے سے کی ہے۔ اور کتاب التوحید شیخ صدوق میں بھی یہ وارد ہوا ہے، تو وہاں پہ علی بن احمد کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن یعقوب کلینی سے یہ بات سنی معنی قول ہی، یعنی کتاب التوحید شیخ صدوق کے مطابق اب جو ہم پیراگراف پڑھ رہے ہیں یہ کس کا ہے؟ وہ محدث کبیر محمد بن یعقوب کلینی کا ہے۔ بہرحال آپ آئیں اس کی شرح دیکھیں، ہم مختصر طور پہ اس کو ملاحظہ کریں گے اور پھر اگلی حدیث پہ منتقل ہوں گے۔ عرف اللہ باللہ، اللہ کو اللہ ہی کے ذریعے سے پہچانو، یعنی ان اللہ خلق الاشخاص والانوار والجواہر والاعیان، بعض نسخوں میں انوار کی جگہ الوان بھی آیا ہے، یعنی رنگ۔ اشخاص کہتے ہیں ایک تو وہ چیز جو مشخص ہوتی ہے تاکہ ایک طرف رہنمائی کیے کر سکے، صحیح ہے، شاخص بھی اسی سے ہے، شاخص یعنی وہ ایک ڈنڈا ٹائپ جو گاڑا جاتا ہے تاکہ وقت کو معلوم کیا جا سکے، صحیح ہے، یعنی ایک ٹہنی ہے یا عصا ہے یا اسی طرح سے کوئی لکڑی کا ایک ڈنڈا ہے کہ جس کو آپ زمین پہ گاڑتے ہیں تاکہ اس کا سایہ جو ہے وہ اس کے ذریعے سے سائے کو معلوم کیا جا سکے، جیسے ظہر کا وقت اسی طرح معلوم کیا جاتا تھا کہ جب آپ نے ایک عصا یا لکڑی کی کوئی چیز گاڑ دی ہے تو اسے شاخص کہتے ہیں۔ سورج پھر آگے جاتا تھا، جیسے اب سورج اس سے آگے جا رہا ہے تو اس کا سایہ گھٹتا چلا جاتا ہے، ایک دفعہ ختم ہونے کے بعد پھر بڑھنے لگ جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اب وہ اس کے برابر ہو جائے تو یہ ٹائم ہے، 2 گنا ہو جائے تو یہ ٹائم ہے، یا ختم ہو جائے تو یہ ٹائم ہے، ٹائم اس طرح سے پرانے دور میں ناپا جاتا تھا۔ تو شاخص سے یہی مراد ہے کہ جس کے ذریعے سے ایک چیز کو جانا جائے۔ ادھر اشخاص سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو اشیاء ہیں، مادی اشیاء ہیں، ان کے ذریعے سے آپ اللہ تعالیٰ تک پہنچیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ مراد انوار اور جواہر کے مد مقابل اجسام ہوں، اور یہی زیادہ قرین قیاس ہے۔ ادھر اشخاص سے کیا مراد ہے؟ اجسام کی ظاہری صورتیں، ظاہری صورتوں میں ڈھلے ہوئے اجسام ہیں یا نہیں، یہ ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ تک پہنچیں۔ والانوار والجواہر، یعنی انوار کے ذریعے سے، جوہر کے ذریعے سے اور اعیان کے ذریعے سے پہنچیں۔ پھر خود ہی تشریح کرتے ہیں، والاعیان الابدان، اعیان سے کیا ادھر مراد ہے؟ بدن ہے، اشیاء کے بدن۔ والجواہر یعنی انسانوں کے ابدان ہوتے ہیں۔ والجواہر الارواح، جواہر سے مراد کیا ہے؟ وہ ارواح ہے۔ وَهُوَ جَلَّ وَعَزَّ لَا يُشْبِهُ جِسْمًا وَلَا رُوحًا، اللہ جل وعز نہ وہ جسم سے مشابہ ہے نہ روح سے مشابہ ہے۔ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ فِي خَلْقِ الرُّوحِ الْحَسَّاسِ الدَّرَّاقِ أَمْرٌ وَلَا سَبَبٌ، کوئی ایک ایسا امر یا سبب نہیں ہے کہ جس بنا پہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی اس مخلوق روح جو کہ حس کرنے والی ہے، جاننے والی ہے، ان میں سے کسی ایک سے بھی مشابہ ہو سکے، یعنی کوئی آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کو محتاج ہے ہی نہیں، وہ کسی سبب اللہ کے لیے موجود نہیں ہے کہ وہ مشابہت پیدا کر لے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات مشابہت پیدا کر لے۔ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ، کسی ایک کے لیے بھی نہیں ہے، فی خلق الروح، روح کی خلقت میں، الحساس الدراک، یعنی ادھر معذرت ترجمہ اس طرح بنے گا کہ ارواح کو جو اللہ نے خلق کیا ہے اور جو حساس ہیں، حس کر سکتے ہیں، دراک ہے، جان سکتے ہیں، ان کی خلقت میں کسی ایک کا بھی دخل نہیں ہے کہ وہ اللہ کا شریک قرار پایا ہو، یا اس کا کسی ایک کا بھی امر شامل نہیں ہے، فقط اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ اس امر میں، خلقت کے امر میں یا دیگر امور میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ ہے۔
لہذا دوبارہ اس عبارت کو آپ دیکھیں، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ، کسی ایک کے لیے کوئی حق حاصل نہیں ہے، صحیح ہے، کسی ایک کا کوئی حصہ نہیں ہے، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَمْرٌ وَلَا سَبَبٌ، کسی کا کوئی امر بھی نہیں ہے اور کسی کا کوئی سبب بھی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی نے کسی امر میں بھی شرکت نہیں کی اور نہ کسی سبب کے اعتبار سے شرکت کی ہے، نہ کسی امر میں شرکت ہے اور نہ کسی سبب میں شرکت ہے۔ کس چیز میں؟ فی خلق الروح الحساس الدراک، وہ روح کے جو حس کر سکتی ہے، جو جان سکتی ہے، اس کی خلقت میں، روح حساس دراک کی خلقت میں کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے۔ هو المتفرد بخلق الارواح والاجسام، وہ تنہا ہے، وہ متفرد ہے ارواح و اجسام کی خلقت میں متفرد ہے۔ فَإِذَا نَفَى عَنْهُ شَبَهَيْنِ شَبَهَ الْأَبْدَانِ وَشَبَهَ الْأَرْوَاحِ، جب اس نے اپنے آپ سے ان دو چیزوں کی نفی کر دی، صحیح ہے، فَإِذَا نَفَى عَنْهُ شَبَهَيْنِ، جب اس نے اپنے آپ سے دو چیزوں کی، یا جس شخص نے بھی ان سے دو چیزوں کی نفی کر دی، یعنی کون سی دو چیزیں؟ نہ بدن سے مشابہ مخلوق کی اور نہ ارواح سے اللہ تعالیٰ مشابہ ہے۔ فقد عرف اللہ باللہ، یعنی جس شخص نے بھی اللہ تعالیٰ سے ان دو چیزوں کی نفی کی کہ اللہ تعالیٰ نہ جسم سے کسی جسم سے مشابہ ہے اور نہ کسی روح سے مشابہ ہے، تو اس نے اللہ کو اللہ کے ذریعے سے پہچانا۔ وَإِذَا شَبَّهَهُ بِالرُّوحِ أَوِ الْبَدَنِ أَوِ النُّورِ، اگر کوئی شخص اللہ کو تشبیہ دیتا ہے روح سے یا بدن سے یا نور سے، فَلَمْ يَعْرِفِ اللَّهَ بِاللَّهِ، تو اس نے اللہ کو اللہ کے ذریعے سے نہیں پہچانا۔ ہم اس زمرے میں آئم ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے کسی حد تک استفادہ کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ تعالی مطالب کو آگے لے کے چلیں گے، کیونکہ بقیہ دو حدیثیں بھی آج ہی پڑھیں گے۔ اصل جو اس میں معنی بنتا تھا وہ معرفت کے طرق کا بیان تھا، تقریباً 8 یا 9 طریق بیان کیے گئے ہیں، 5 ہم پڑھ چکے ہیں، کیونکہ بقیہ جو ہیں وہ ہماری فی الحال بحث سے بالکل ہی باہر تھے، جبکہ یہ جو ہم نے 5 طریق پڑھے یہ آشکار اور واضح طرق میں سے تھے، جیسے عقل کا ایک طریق ہے، آیات کا ایک طریق ہے، آیات آفاقی ہیں، آیات انفسی ہیں، اور ایک اشراق ہمارے پاس آ گیا کہ اگر آپ اس کو چوتھا نمبر قرار دے دیں تو اشراق یعنی نفس کے اندر اللہ تعالیٰ کا کسی نورانیت کو متجلی کرنا یا اس کو ظاہر کرنا یا اس کو اشراق کرنا، ابھارنا، یہ سارے کے سارے امور کیا کہلاتے ہیں کہ یہ ایک نوع اشراقی تعلیم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ حدیث میں جو ادھر ذکر ہے، طولانی قدر طولانی انہوں نے شرح کی ہے، اور اس پوری کی پوری شرح کو ابھی آپ کے سامنے بیان کرنے کی فرصت نہیں ہے، ہم اس کا ایک حصہ ملاحظہ کرتے ہیں۔ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد بیان کیا ہے کہ اللہ کی معرفت اللہ ہی کے ذریعے سے 2 طرح سے حاصل ہو سکتی ہے۔ ہم بس اتنا ہی حصہ پڑھیں گے کیونکہ وہ اس کے بعد فنا کے مرحلے کی طرف چلے گئے، اس کی ایک تو تشریح بھی مشکل ہے اور اس کا فہم بھی ہمارے لیے فی الحال مشکل ہے، اور ہمارے دائرے بحث سے باہر بھی ہے، صرف اشارہ آپ کی خدمت میں کیا جائے گا کیونکہ آگے کسی اور حدیث میں مقدمات کے ساتھ ہی مطلب آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں اعلم ان معرفت اللہ باللہ لہ وجہان، اللہ کو اللہ ہی کے ذریعے سے پہچاننے کی 2 صورتیں ہیں، 2 طریقے ہیں۔ ہم نے 5 پڑھے تھے، یہ دیکھیں کس کو جمع کر رہے ہیں، سب کو 2 میں جمع کر رہے ہیں۔ احدہما ادراک ذاتہ بطریق المشاہدۃ و صریح العرفان، پہلا ہے کہ ذات الہی کا ادراک کرنا مشاہدے کے ذریعے سے اور واضح آشکار عرفان کے ذریعے سے۔ اس حوالے سے پہلے بھی ایک مطلب بیان کیا جا چکا ہے، کیونکہ اس کے بعد دوسرا ہمارے پاس وجہ بیان کی جائی ہے، دوسری صورت بیان کی جا رہی ہے۔ ان 2 صورتوں کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کریں، عمر کے حصے سے آپ آہستہ آہستہ گزریں گے، مراحل زندگی طے کرتے ہیں، غور و فکر جاری رکھتا ہے انسان، تو یہ چیزیں کھلتی چلی جاتی ہیں، واضح ہوتی چلی جاتی ہیں۔
لہذا ان کو ذہن نشین کرنا ضروری ہے کہ شرح میں کیا ملا صدرہ نے بیان کیا تھا، علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بیان کیا تھا، یا کسی اور ہمارے شارح نے کیا ذکر کیا تھا، آہستہ آہستہ یہ مطلب آپ کے لیے آیات روایات سے کھلتے چلے جائیں گے۔ یہاں آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا تھا کہ یہ جو مطلب ہے، ہمارے پاس 3 قسم کے علم ہیں، ایک علم الیقین ہے، ایک حق الیقین ہے، اور ایک عین الیقین ہے، اور ایک حق الیقین ہے۔ علم الیقین کیا تھا؟ عقل کے ذریعے سے جاننا، صحیح ہے۔ اور عین الیقین ہمارے پاس کیا تھا کہ ایک شے کو انسان نے قریب جا کے اس کا تجربہ کیا، اور حق الیقین تھا وہی ہو جائے، صحیح ہے، اسی میں ڈھل جائے۔ جیسا کہ سورہ تکاثر میں 2 مرحلوں کا تو تذکرہ ہے، صحیح ہے، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ۔ یہ جو لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ یہ کس سے جانیں گے؟ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ، ادھر کیا ہے؟ علم الیقین۔ پھر آگے کیا آ رہا ہے؟ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، صحیح ہے، لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، بس علم الیقین اور عین الیقین تو ادھر بھی ہے، حق الیقین وہاں پہ بیان نہیں ہے۔ آگے کسی اور مورد میں تذکرہ اس کا موجود ہے، لیکن علم الیقین سے ادھر کیا مراد ہے جو مفسرین یا عرفاء بیان کرتے ہیں؟ علم الیقین یعنی عقل کے ذریعے سے جاننا۔ پھر اس کی ایک مثال عموماً دیتے ہیں کہ دھواں اگر ایک جگہ پہ اٹھ رہا ہے، آپ دھواں دیکھ کے آگ کا پتہ لگاتے ہیں، یہ ہے علم الیقین۔ یعنی آیات آفاقیہ و انفسیہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تک آپ کا پہنچنا کیا کہلائے گا؟ علم الیقین، صحیح ہے، آیات آفاقیہ و انفسی کے ذریعے سے آپ کا جاننا۔ انفسی آیات بہت قیمت رکھتی ہیں، بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ نے جو عرفان ذکر کیا ہے، اس میں انہوں نے سب سے زیادہ زور اسی انفسی معرفت کا قرار دیا ہے، حتیٰ کہ انہوں نے تفسیر بھی تفسیر انفسی کو ذکر کیا، اور میزان کو بھی تفسیر انفسی ہی کی طرف وہ کہتے ہیں کہ وہ مائل ہے۔ بہرحال یہ تشریح طلب چیز ہے، تفسیر انفسی خیالات کو نہیں کہتے، صحیح ہے، اپنے ذاتی واہمیات و تصورات کا نام انفسی نہیں ہے۔ بہرحال پہلا مرحلہ ہمارے پاس علم الیقین کا ہو گیا۔ پھر آپ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ آگ لگی ہوئی ہے، اور آگ کے جلنے کے منظر کو بھی دیکھتے ہیں، اور آگ جس طرح جلا رہی ہے اسے بھی دیکھتے ہیں، اور پھر آگ کو چھوتے ہیں جا کے۔ جب چھوتے ہیں تو واپس پلٹے گا یا نہیں انسان؟ یہاں پہ چھونے سے جو اس نے معرفت حاصل کی ہے، اس کو آپ یہ کہیں گے کہ یہ عین الیقین ہے۔ مثلا اس سے پہلے والا مرحلہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آگ لگی ہوئی ہے، اس کپڑے کو یا گھاس کو یا جس چیز کو جلا رہی ہے، یہ آپ کا مشاہدہ جو آنکھ سے مشاہدہ ہے، اور عقلی طور پہ آپ کا اسے جاننا ہے، دھواں دیکھ کے آپ پہنچے تھے، سفر کیا تھا، اس جگہ پہنچ گئے، جلتے ہوئے دیکھا، یہ سارا علم الیقین ہے۔ آپ نے دیکھا کہ آگ ہوتی کیسی ہے، ہاتھ لگا لیا اسے۔ اب جب ہاتھ لگا لیا تو آپ کسی دلیل کے محتاج نہیں ہیں کہ یہ جلاتی ہے، صحیح ہے، کسی کی تشریح کے محتاج نہیں ہے کہ یہ جلاتی ہے۔ آپ کہیں گے کہ میں اپنے پورے وجود سے اس کا احساس کرتا ہوں کہ یہ کیا ہے؟ جلانے والی چیز ہے۔ لیکن ایک تیسرا مرحلہ بھی ہے، صحیح ہے، یا آپ ممکن ہے کہ ہم پہلے بھی اس کو اس طریقے سے بیان کر چکے ہیں۔ چوتھا مرحلہ برد الیقین قرار دیا گیا تھا، برد الیقین قرار دیا گیا تھا۔ بعض نے اس طریقے سے دھوئیں دیکھ کے آپ پہنچے علم الیقین ہیں، آپ نے جا کے مشاہدہ کیا کیسے یہ جل رہی ہے، اسے عین الیقین کہہ دیں، ہاتھ لگایا مثلا حق الیقین۔ لیکن آپ اپنے وجود پہ پٹرول چھڑکتے ہیں، اور پٹرول چھڑکنے کے بعد آگ کے حوالے ہو جائیں، آگ اور آپ میں کوئی فرق ہوگا؟ ایک ہی بن گئے نا یہ۔ اس کو انہوں نے کہا کہ یہ فنا فی ذات ہے، صحیح ہے؟ لیکن یہ مثال سمجھانے کی حد تک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اس طریقے سے نہیں ہو سکتا، یعنی منطبق بعین ہی اس طریقے سے نہ کریں، معنی کے اعتبار سے دیکھیں، توجہ کے اعتبار سے مطلب ذکر کیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے فقط افعال کے اوپر نگاہ ہے تو انسان کہے گا کہ وہ رازق ہے، واقعاً وہ دیکھ رہا ہے کہ صحراؤں میں بھی
رزق دے رہا ہے، دریاؤں میں بھی رزق دے رہا ہے، سمندروں میں بھی رزق دے رہا ہے، پہاڑ کی چوٹیوں کے اندر ہے، پتھروں کے سوراخوں کے اندر جو خلقت بیٹھی ہوئی ہے، سب کو رزق دے رہا ہے۔ آپ نے اپنی پوری توجہ کس پہ مرکوز کی؟ اس کے نظام رزق کی طرف، صفت رزق کی طرف آپ نے رازق پایا اسے، اور یہی مراحل طے کیے۔ پہلے علم الیقین، پھر عین الیقین، ابھی حق الیقین تک ہی پہنچے، وہ والا برد الیقین کا مرحلہ عرفانی دروس کے لیے ہی رکھ دے۔ مثال جو میں نے آپ کی خدمت میں دی یہ قریب کرنے کے لیے ہے، ابھی چونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے، وہ پوری دقت کے ساتھ مثال بھی ذکر نہیں کی گئی، جیسے پہلے بعض دروس میں ذکر ہو چکی ہے وہ۔ اسی طریقے سے ایک دفعہ آپ افعال الہی نہیں، صفات الہی کو مد نظر رکھتے ہیں۔ ابھی تو آپ نے افعال الہی دیکھا نا کہ صحراؤں میں بھی مخلوق رزق پا رہی ہے، آسمانوں پہ، زمینوں پہ، ہر جگہ پہ، تو یہ آپ افعال کو دیکھ کے چل رہے ہیں۔ ابتدائی توحید میں سب سے زیادہ مؤثر جو انسان کے لیے ثابت ہوتا ہے وہ توحید افعالی ہے۔ انسان مثلاً ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ خود میں اپنی تدبیر کر کے ہمیشہ کامیاب ہوتا ہوں، وہ دقت کرنے لگ جائے کہ جو چیزیں اللہ کے آسرے پر ہیں وہ تندرست بھی ہیں، توانا بھی ہیں، اور بہترین زندگی بسر کر رہی ہیں، اور جس کو اپنی ہی فکر لاحق ہے وہ بے جا زحمتوں میں پڑی ہوئی ہے، بے جا زحمتوں میں۔ لہٰذا مثالیں جو دی جاتی ہیں وہ ہمیشہ معنی قریب کرنے کے لیے ہوتی ہے، وَإِلَّا ہر مثال ایک طرف سے قریب کرتی ہے تو دوسری طرف سے بحث کر کے آپ الجھا بھی سکتے ہیں، دور کر سکتے ہیں، صحیح ہے؟ تو آپ نے قریب والا پہلو لینا ہے، معنی کو قریب کرنے کے لیے مثال دی جاتی ہے۔ مثلا آپ چونٹی کو دیکھیں، اس نے کھانا تھوڑا سا ہے لیکن وہ فکر زیادہ کرتی ہے تو وہ اپنے گھر میں اتنا بھرتی ہے کہ خود وہ گھر سے باہر آ جاتی ہے آہستہ آہستہ، یا اس کے اندر ہی کیڑے پڑ جاتے ہیں، وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض ہیں کہ جو ہر روز صرف اتنا لے کے، جیسے اکثر پرندے یہی کرتے ہیں، پرندوں کی عادت ہے جب وہ اڑتے ہیں آپ دنیا کے کسی خطے میں انہیں چھوڑ دیں، وہ کس طرف اڑتے ہیں؟ یا پرندے دیکھے ہی نہیں ہم نے؟ آج کل گھر ایسے قریب قریب بن گئے ہیں کہ آسمان پہ تو ہے، زمین پہ اڑ نہیں سکتے، اڑتے ہیں مشرق کی طرف، صحیح، مشرق کی طرف ہمیشہ اڑتے ہیں، آپ جہاں پہ بھی لے جائیں انہوں نے اڑنا کہاں پہ ہے؟ مشرق کی طرف اڑنا ہے، اور جب بھی واپس پلٹتے ہیں تو مغرب کی طرف گھر بناتے ہیں وہ۔ ایک عمومی طور پہ پرندوں میں یہ چیز ہے، وہ جب جاتے ہیں تو کچھ بھی نہیں لے کے جاتے، یہ احادیث میں وارد ہوا ہے اور صوفیانہ کلام میں بھی پھر بہت وارد ہے یہ، حتیٰ بلے شاہ کی ایک نظم بھی اس کے اوپر ہے، لیکن ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث میں یہ مطلب وارد ہوا ہے کہ وہ جب جاتے ہیں تو کچھ بھی نہیں لے کے جاتے۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ چونچ میں اپنا، جیسے بعض ہیں کہ انہوں نے جانا ہے 1 کلومیٹر تو 2 بوتلیں پانی کی ہمراہ ہوتی ہیں، کیا پتہ پانی ملے یا نہ ملے، صحیح ہے؟ یا کوئی چیزیں کھانے پینے کی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں 1-2 گھنٹوں کے لیے بھی اگر جانا ہو۔ لیکن آپ پرندے کو دیکھیں، پرندہ کچھ لے کے جاتا ہے، اور جب لوٹتا ہے تو لے کے آتا ہے، کیا وہ لے کے آتا ہے لوٹتا ہے تو؟ آپ نے دیکھا ہے کہ جب گھر شام کو واپس آتا ہے تو کچھ سامان لے کے جم کرنے کے لیے آتا ہے، وہ تو گھونسلہ ہی نہیں اتنا بناتا کہ کچھ رکھ سکے، اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے لائے گا تو بچے کھا لے گا۔ پرندہ کبھی بھی نہیں محفوظ کرتا خوراک کو، صحیح ہے؟ وہ ہر روز کی خوراک لینے کے لیے جاتا ہے اور پھر واپس اسی طرح آ جاتا ہے، کیونکہ جس نے آج رزق دیا وہ کل رزق نہیں دے گا، اس کا یہ اعتماد ہے۔ لہٰذا توحید افعالی سے انسان زیادہ جاذب ہوتا ہے، پرکشش انسان کو محسوس ہوتی ہے، اس لیے اس کے اوپر حتماً توجہ کرنی چاہیے، انسان کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، مشکلات سے انسان نکلا۔ جب اپنے آپ کو رازق دیکھے گا، اپنے آپ کو مدبر دیکھے گا، اپنے آپ کو رب قرار دے گا تو پریشان ہی ہوگا، کیونکہ نہ قدرت ہے، نہ علم ہے، نہ حکمت ہے، اور نہ حی لا یموت ہے، موت ہی اس کا دامن نہیں چھوڑے گی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف وہ توکل کرے گا، اعتماد کرے گا، اسے رب مانے گا، رازق مانے گا، وہاں پہ وہ پرسکون وقت گزارے گا کہ میری ٹینشن تھوڑی تھی کہ میں نے یہ چیزیں کرنی ہیں، وہ رازق ہے، اس نے یہ اہتمام کرنا ہے، میں نے حرکت بس کرنی ہے، اس حرکت کے نتیجے میں اس نے مجھ کو چلانا ہے، اس نے میرے لیے اہتمام کرنا ہے، اس نے میرے لیے اسباب فراہم کرنے ہیں،
بس توحید افعالی اس جگہ پر ہے، توحید افعالی میں ایک فنا ہے، مرحلہ فنا کس میں ہے؟ ایک توحید افعالی میں، یعنی وہ افعال بندگان دیکھ ہی نہیں رہا، وہ دنیا کے اندر دیگر اسباب کے اوپر نگاہ ہی نہیں ڈالے ہوئے، یہ نہیں ہے کہ وہ انکار کر رہا ہے، وہ کل کا کل اپنی توجہ جس کے اوپر مبذول کیے ہوئے ہے وہ کیا ہے؟ وہ فعل خدا ہے۔ اب فعل خدا کے علاوہ دیگر افعال ایسا نہیں ہے کہ وہ متحقق نہیں ہے خارج میں، اگرچہ متحقق ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کے دوش کے اوپر وہ انجام پا رہے ہیں، لیکن وہ سب اسباب سے اپنی نگاہوں کو ہٹا کے کل کی کل اپنی نگاہ جس امر کے اوپر مرتکز کر دیتا ہے وہ کیا ہے؟ فعل خدا۔ اسے کہتے ہیں فعل خدا میں فنا ہونا۔ انسان سب سے پہلے یہ مرحلہ طے کرتا ہے، کیونکہ فنا ایک اوج کی منزل ہے، ایسا نہیں ہے اس کے بعد منازل نہیں ہیں، اس کے بعد بھی منازل ہیں، لیکن یہ اوج کی ایک منزل ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر ہے صفات الہی میں فنا کیا جائے، اور اس سے بھی بڑھ کر منزل کیا ہے؟ ذات الہی میں فنا کیا جائے۔ یہ پہلے مشاہدہ جو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ احدہما ادراک ذات ہی بطریق المشاہدت و صریح العرفان، مشاہدہ قلبی کے طریق سے اور آشکار اور واضح عرفان کے ذریعے سے اللہ کی ذات کا ادراک، والثانی بطریق تنزیہ و تقدیس، اللہ تعالیٰ کو منزہ اور مقدس قرار دے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل کی جا سکے۔ یہ ہمارا عامیانہ عوام الناس کا مرحلہ ہے۔ ادھر عوام الناس سے مراد غیر عالم نہیں ہے، مراجع، مجتہدین، علماء اخلاق، علماء تفسیر و حدیث، سارے یہ مراد ہیں، سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے یہ منازل فنا طے کی ہیں، وہ پہلے صورت میں آ جائیں گے۔ جو پہلی صورت میں نہیں ہے وہ کس صورت میں ہے؟ تنزیہ، یعنی ہم اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں تنزیہ کا طریقہ سب سے پہلے اختیار کرنا پڑے گا، صحیح ہے؟ اور تنزیہ کے ساتھ تقدیس کا طریقہ۔ تنزیہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاک قرار دینا، صحیح ہے؟ تنزیہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو منزہ اور پاک قرار دینا۔ تقدیس یعنی اس کے تقدس کو بجا لانا۔ کسی کی تعظیم اور تقدس تب بجا لایا جاتا ہے جب اس کے اندر کمال کو آپ ملاحظہ کرتے ہیں، ایک طرف اللہ کے کمالات کی طرف آپ کی توجہ ہو اور دوسری طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پاک اور منزہ کر رہے ہوں۔ یہ توحید واجب توحید ہے۔ جو اس توحید کے دائرے میں نہیں ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ توحید کے حقیقی معرفت اور حقیقی نظریات سے وابستہ نہیں ہے، اس سے اس کا آراستہ نہیں ہے۔ ایسی بھی اب تنظیم میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے چیزوں کی نفی کرنی ہے، اور حمد میں کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے آراستہ کرنا ہے۔ ایسی بھی نفی نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی کمال ہی نہیں اللہ کے لیے قرار دیں، صحیح ہے؟ اور ایسی بھی حمد نہیں کرنی چاہیے کہ مخلوق سے مشابہ قرار دے دے، دونوں چیزیں باطل ہیں۔ اس کو ہم پیچھے کس نام سے پڑھ چکے ہیں؟ یخرجہ من حدین، یخرجہ من حدین کے حد التعطیل و حد التشبیہ ہے۔ تعطیل کیا ہے؟ کس طرح تنزیہ کی، اس طرح تنزیہ کی۔ وہ کہتے ہیں پھر اللہ ہے کیا؟ کہتا ہے پتہ نہیں کیا ہے، ہر چیز کی تو تم نے نفی کر دی، تو اب کی کون سی چیز ثابت کرنا چاہتے ہو؟ اور حد تشبیہ کیا ہے؟ حد تشبیہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے صفات اس طریقے سے ثابت کی، اس طریقے سے ثابت کی کہ مخلوق سے مشابہ کر بیٹھے۔ یہ بھی کیا ہے؟ باطل ہے، غلط ہے۔ تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہی ہے، تنزیہ و تقدیس کا طریقہ کار ہے۔ اب تنزیہ، انہوں نے جو تنزیہ بیان کی ہے یہ اوج کی تنزیہ ہے، عقل جس کو درک کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے درجہ تنزیہ موجود ہے۔ ایک تو ہم اپنے حواس کے دائرے میں تنزیہ کریں گے، مثلا اللہ تعالیٰ یہ مادی اشیاء میں سے کسی کی مانند نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ ہوا ہے، نہ اللہ تعالیٰ زمین ہے، نہ پانی ہے، نہ لائٹ ہے، نہ سورج ہے، نہ کرن ہے، ان معنی میں نور بھی نہیں ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ کو نور کہنا سورج کی روشنی کے معنی میں باطل نظریہ ہے۔ ایک یہ ہوگی حصی درجے کی تنزیہ۔ اس کے بعد عقل آ کے کہتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کوئی سبب نہیں ہو سکتا۔ آج کل ملحدین کے یہ سوالات ہوتے ہیں
ایک برادر نے کچھ دن پہلے باہر کے ملک سے ہی، اس کا کوئی دوست ہے بھی پاکستانی اردو دان طبقہ، ملحد ہے، کہتا ہے کہ ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اگر دنیا جو ہے وہ بدون خالق خلق نہیں ہو سکتی تو اللہ کیسے خلق ہو گیا؟ اب وہ کہتا ہے کہ جواب اس کا کوئی دیں کہ جو اسے بتایا جا سکے۔ اب اس کے اوپر طنز کریں گے تو جواب نہیں ہے، آیات سنائیں گے تو جواب نہیں ہے، کہیں گے تو مسلمانوں نے خود ہی گھڑ لائی، کیسے آپ اسے جواب دیں گے؟ ملحدین اسی طرح کے شور مچائے ہوئے ہیں، 4-5 ان کے بنیادی ترین موضوع ہیں، ان میں سے ایک یہی ہے۔ اور بعض جو ہیں فلسفہ تاریخ سے تعلق رکھنے والے یا اس طرح سے دیگر موضوعات سے، فلاسفہ کی تاریخ سے تعلق رکھنے والے یا دیگر ایسے فیلسوف، وہ دیندار ہو کے پھر ملحد ہو گئے اسی بات کے اوپر۔ اس کو ہم کلامی انداز میں پڑھتے ہیں تسلسل کے بطلان کے اعتبار سے، کہ تسلسل باطل ہے، کائنات کی ہر چیز میں تسلسل باطل ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ اس پلیٹ کے اوپر چکناہٹ ہے، سوال پیدا ہوگا پلیٹ کے اوپر چکناہٹ کہاں سے آئی؟ آپ کہیں گے کہ دیگچی کے چمچ سے آئی۔ چمچ میں کہاں سے آئی؟ دیگچی سے آئی۔ دیگچی میں کہاں سے آئی؟ آپ کہیں گے آئل سے آئی، تیل سے آئی۔ آئل میں کہاں سے آئی؟ آپ کہیں گے کہ وہاں پہ کوئی سبب نہیں ہے، وہ اس کی ذاتی ہے، اسے کسی نے نہیں دی یا اسے نہیں دیا کسی نے۔ یعنی سلسلہ آپ کو پیچھے کی طرف ایک جگہ روکنا پڑے گا تو وہ چیز وجود میں آئے گی۔ اب آپ وجودات کے اعتبار سے یہ کریں کہ یہ کہاں سے وجود میں آئے، بھی کہیں گے ادھر سے وجود، مثلا پودے سے وجود میں، پودا کہاں سے وجود میں آیا؟ زمین سے۔ زمین کہاں سے وجود میں؟ سورج سے۔ سورج کہاں سے وجود میں آیا؟ کرتے کرتے کسی جگہ سلسلہ روکیں گے یا نہیں؟ اگر نہیں سلسلہ کسی ایک شے پہ روکیں گے کہ جس کے بارے میں آپ کا اعتقاد ہو، اسے تو کسی نے نہیں جنم دیا، اس نے سب کو جنم دیا ہے، تو یہاں سے سلسلہ خلقت شروع ہو سکتا ہے، سلسلہ وجود شروع ہو سکتا ہے۔ پانی بھی اسی طرح سے، یہ جگہ کیوں گیلی ہے؟ کیونکہ کپڑا گیلا تھا۔ کپڑا کیوں گیلا ہے؟ کیونکہ بالٹی میں تھا۔ بالٹی کیوں گیلی ہے؟ چونکہ نلکا گیلا تھا۔ نلکا کیوں گیلا ہے؟ چونکہ ٹینکی سے جو آ رہا ہے وہ گیلی ہے۔ ٹینکی سے جو آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ پانی۔ پانی کیوں گیلا ہے؟ اس کی ذات کے اندر گلاہٹ ہے، سلسلہ آپ کو روکنا پڑے گا وہاں پہ۔ نہیں روکیں گے تو کبھی گلاہٹ کا سفر شروع نہیں ہو سکے گا۔ اسی طرح پوری خلقت کا سلسلہ کسی ایک ذات پہ حتماً روکیں گے۔ ملحدین بھی روکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اس جگہ سائنس کا جب تک مطالعہ ہم تھوڑا بہت نہیں رکھیں گے، ملحدین کو جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ اس ٹائم غرب کے اندر 2 طرح کا ہمارے پاس پایا جاتا ہے، آپ یہ کہہ لیں کہ طبقہ، 2 طرح کا طبقہ پایا جاتا ہے۔ ایک طبقہ ہے خواص کا، اہل علم، ان سے بات چیت کے لیے فلسفہ غربی پڑھنا ضروری ہے، یہ بہت قلیل ہیں۔ ہمارے یہاں طلاب یہاں پہ فلسفہ غرب بہت پڑھتے ہیں، بعض ایسے افراد ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے غرب کے معاشرے کو جواب دینا ہے۔ غرب کے معاشرے میں وہ قلیل سا طبقہ ہے جو فلسفہ غرب سے اور اسلامی فلسفے سے آشنا ہے۔ جو عوامی طبقہ ہے وہ سائنس سے متاثر ہے، وہ جو اکثر ڈپارٹمنٹ ہے وہ سائنس سے متاثر ہے، اس لیے سائنس کی موٹی موٹی معلومات ہوں اور اس کے دوش پہ آپ توحید افعالی پہ اگر نگاہ ہے تو انہیں جواب دے دیں گے۔ لہٰذا آپ نے ادھر ملاحظہ کیا کہ یہ ملحدین اسی طریقے سے چلتے ہیں۔ یہاں پہ بھی یہی بات کی کہ فَإِنَّ مَا لَا سَبَبَ لَهُ، اللہ کا کوئی سبب نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے، یہ بہت بڑا فرق ہے اللہ اور غیر اللہ میں۔ اللہ کا کوئی سبب نہیں ہے اور بقیہ ہر شے اس کا سبب اللہ کی ذات ہے، اور صرف ایک دفعہ نہیں، مسلسل اللہ کی طرف سے جاری ہے۔ بالکل اس کو مثال بعض علماء اس طرح سے دیتے ہیں کہ اگر بلب جو ہے وہ تار کے ذریعے ٹرانسفارمر کے ساتھ وابستہ نہ ہو، بلب جل پائے گا، اور اگر بلب کو ڈائریکٹ ٹرانسفارمر سے لگا دیں پھر بھی پھٹ جائے گا۔ واسطہ درمیان میں ضروری بھی ہے، اور واسطے میں کرنٹ کا ہونا، ہر دو کا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا اور مخلوقات کا ایک وابستگی ہے وہ بھی اسی طریقے سے ہے۔ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ربط قائم کریں تو کوئی شے وجود میں نہیں رہے گی، اس لیے حجاب وجودی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے ساتھ ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہے وہ بھی ایک نوع حجاب کے ہمراہ ہے، اس کے ساتھ بھی جو پہلی خلقت ہے
وہ اس قدر توانا ہے کہ وہ اس حجاب کے علاوہ بقیہ تمام کے تمام پریشر اور دباؤ اور سختی کو برداشت کر سکتی ہے۔ یہ جو مسئلہ یہ فلسفی اور عرفانی طریقے سے بیان کرنے کے قابل ہے، لیکن صرف اشارہ کرنا ہے اس کی طرف مقصود آپ کا تھا کہ اس کے لیے بھی ایک نوع حجاب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 100% حجاب کسی ذات سے ہٹ جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن وہ اس کے لیے ایک حجاب ہوگا یا 2 حجاب ہیں، اور بقیہ مخلوقات کے لیے حجاب در حجاب ہیں۔ لہذا ٹرانسفارمر سے ڈائریکٹ بھی نہیں جوڑ سکتا، لیکن اگر اپنی جگہ کے اوپر وہ خلقت موجود ہے اور اللہ نے اسے سبب، اللہ تعالیٰ سبب قرار پایا اور اس نے وجود دیا اس خلقت کو، تو اب یہاں سے اگر کرنٹ نہیں آتا تو یہ زندگی کا اس کا چراغ روشن نہیں ہو سکتا۔ اس کا چراغ کب روشن ہوگا؟ جب مسلسل فیض اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ ابھی آپ اندازہ لگائیں، آپ کا دل اگر باہر نکال دیا جائے، اس کو چلانے کے لیے جو مشینری ہے وہ کتنی بڑی ہے؟ اس کو آپ جا کے گوگل پہ سرچ کریں، دل کو چلانے والی مشینری، کیونکہ وہ دل نکال کے رکھ دیتے ہیں نا، جب دل کا آپریشن کرتے ہیں نکالتے ہیں اسے پھر دھڑکانے کے لیے، کیونکہ وہ بند ہو گیا پھر تو نہیں چل سکتا۔ یہ سائنس کی دیکھیں قدرت کتنی زیادہ ہے، وہ بند ہو جائے تو وہ سارے مل کے اسے نہیں چلا سکتے دل کو، تو دل کو نکال کے باہر رکھتے ہیں دھڑکتا رہے وہ، پھر آپریشن کرتے ہیں اور سارا کرتے ہیں۔ پہلے تو مشینری ایک کمرے جتنی ہوتی تھی، اور اب بھی کوئی چھوٹی مشینری نہیں ہے، اور مہنگی کتنی ہے وہ ہمارے حساب کتاب سے باہر ہے، یعنی ایک عام بندہ تو تصور نہیں کر سکتا۔ اور ہمارے اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ کیسے چلا رہا ہے؟ وہ ہماری شریانوں کے ذریعے سے، اندر سے حرارت کہاں سے آ رہی ہے، کرنٹ کہاں سے آ رہا ہے، سسٹم کیسے چل رہا ہے، ہدایت کون اس کی کر رہا ہے، ایک لہجے کے لیے بھی غلطی صادر نہیں ہوتی۔ انسان کے وجود میں گردے، پھیپھڑے، دل، یہ بالخصوص 3 ایسے اعضاء ہیں کہ انسان کی زندگی بھی موقوف ہے، اور جب سے انسان خلق ہوا ہے تب سے یہ خاموش نہیں ہے، ریسٹ نہیں انہوں نے کیا، انہیں ریسٹ ملتا ہے؟ ان 3 کو بالخصوص پھیپھڑے اور دل کو تو ریسٹ ملتا ہی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ریسٹ کر لیا تو پھر انسان ہمیشہ ریسٹ کی دنیا میں چلا جائے گا، پھر وہ واپس نہیں کبھی بھی آئے گا۔ لہذا بے ہوش بھی ہو جائے تو یہ چلتا رہتا ہے۔ اور یہ 3 ایسے قوی اعضاء ہیں کہ جو 2% کے اوپر بھی چل جاتے ہیں، 98% ڈیمیج ہو جائے تو 2-3% پہ بھی یہ چل جاتے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ خداوند متعال کی طرف سے یہ فیض جاری ہو رہا ہے۔ اگر یہ فیض جاری نہ ہو تو یہ تو پھنس جائے گا ہمارے گلے میں، یہ لقمہ ہی پھنس جائے، کچھ بھی نہیں چلے گا۔ ہر چیز کا، ہر عضو کا ایک نظام اور دنیا الگ ہے۔ جب آپ ہسپتال جائیں تو انسان کے جسم کی وسعتوں کو دیکھیں گے کتنا وسیع ہے انسان۔ ایک آنکھ کے کتنے ڈپارٹمنٹ ہو چکے ہیں، گردے کے کتنے ہیں، دل کے کتنے ہیں، سکن کے کتنے ہیں، ہر چیز کے۔ آپ کہیں کہ یا اللہ میں کتنا وسیع انسان ہوں، صرف بدن کے اعتبار سے کتنا وسیع ہوں۔ اور ابھی بھی وہ پڑھ رہے ہیں، اور ابھی بھی جو انہوں نے انسان کے بدن کے اعتبار سے کشف کیا وہ کتنے % ہوگا؟ وہ شاید 5% بھی نہیں بنتا۔ 95-95% غائب ہی ہے بدن انسان کا، یعنی اس کی معلومات حاصل کرنی ہے انہوں نے۔ تو یہ آپ کے سامنے آیا کہ لا سبب لہو، اس کا کوئی سبب نہیں ہے، وہ ہر ایک کا سبب ہے۔ اگر سبب فقط ایک دفعہ ایجاد نہیں کیا، اس کی طرف سے پھر جاری ہے فیض، انوار، زندگی، وجود کا عطا کرنا۔ یہ جو اعطاء جاری ہے یا فیض جاری ہے، اس کی بنیاد پہ ہر شے اس دنیا میں وجود رکھتی ہے۔ ولا جزء فیہ، اللہ کا کوئی جز نہیں ہے، کیونکہ جز ہو تو اس کی احتیاج لازم آتی ہے، اللہ محتاج ہے۔ ولا بحسب الخارج بالفعل کالمادۃ والصورہ، کہتے ہیں کہ خارج بالفعل میں مادہ اور صورہ کی طرح وہ کوئی جز نہیں رکھتا۔ خارج میں جو اجزاء ہیں وہ مادہ اور صورہ ہے۔ مادہ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر ایک شے کو اختیار کرنے کی قوت ہوتی ہے، اور صورہ ہوتی ہے کہ وہ اختیار، صورہ اس کے ساتھ ملحق ہو تو وہ ایک شکل اختیار کر لیتی ہے۔ مثلا آپ نے بیج دیکھا ہوگا، بیج جو ہے وہ پھوٹتا ہے تو ایک کومپل سے نکلتی ہے یا نہیں؟ یہ جو اس کا کومپل پہ نکلنا ہے یہ مادہ اور صورہ کے امتزاج سے ہے۔ اگر اس بیج کے اندر کومپل بننے کی قوت نہ ہوتی تو وہ اس مرحلے پہ پہنچتا؟ بس جس مرحلے میں وہ پہنچے گا وہ مادہ اور صورہ کے ساتھ وابستہ ہے، درست ہے؟
اسی طرح وہ کومپل جو ہے وہ پودا بنتی ہے، پودے سے وہ درخت بنتا ہے۔ اگر اس بیج کے اندر یہ قوت نہ ہوتی تو یہ صورتوں کے تبدیل ہوتے ہوئے یہ تناور درخت نہ بنتا۔ بس اگر درخت کی صورت اس مادہ سے وابستہ نہیں ہوگی درخت نہیں بنے گا، پودے کی صورت اس کے ساتھ وابستہ نہیں ہوگی پودا نہیں بنے گا۔ یہ بحسب الخارج بالفعل کالمادہ والصورہ ولا بالقوہ، اور نہ قوت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ جو کوئی جز رکھتا ہے، کل اجزاء المقداریہ للمتصل الواحد، کہ جیسے یہ اجزاء مقداریہ ہوتے ہیں کہ کلو ہو گیا آپ کے پاس، وزن ہو گیا، پیمائش ہو گئی، یہ سارے کے سارے اجزاء مقداریہ ہیں۔ ولا بحسب العقل، عقل بعض اجزاء رکھتی ہے، ادھر نہیں آپ کر سکتے، جیسا کہ جنس اور فصل ہے، یہ جسے آپ نے مادہ قرار دیا ہے یہ کہلاتی ہے جنس عقلی طور پہ، اور جس کو آپ نے صورت قرار دیا یہ فصل، کیونکہ صورت کے ذریعے سے اس کا اگلا مرحلہ مشخص ہو جاتا ہے۔ تو فصل بھی آ کے یہی کرتی ہے کہ جنس کے عمومی معنی سے جب وہ فصل آ کے مقید کرتی ہے تو ایک نوع ہمارے سامنے آشکار ہو جاتی ہے، جسے نوع انسان کہتے ہیں، کہ منطق میں آپ یہ چیزیں پڑھتے ہیں۔ لِأَنَّهُ مَحْضُ الْحَقِيقَةِ الْوُجُودِ فَلَا بُرْحَانَ لَهُ، اللہ خالص فقط وجود ہے۔ فلسفے کی زبان میں وجود حقیقی و وجود بسیط ہے اللہ تعالیٰ، ذات باری تعالیٰ کی ہے فقط اور فقط وجود، کوئی مادی چیز نہیں ہے، کوئی جسم نہیں۔ ادھر ایک سوال، اللہ تعالیٰ کے لیے دلیل لائی جا سکتی ہے کہ اللہ ہے یا نہیں، یا دلیل و برہان نہیں لائی جا سکتی؟ کیا آپ کا ذہن کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہونے کے اوپر آپ دلیل قائم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دلیل اور برہان نہیں قائم کر سکتے؟ ذہن کیا کہتا ہے؟ مثلا آپ کو درد ہو رہی ہے، آپ کہتے ہیں کہ مجھے سخت درد ہے اس وجہ سے میں نے درس نہیں پڑھا۔ باقی چیز تو انسان کھانا پینا رکتا نہیں ہے، ایک درد سے بیچارہ ہوتا ہے عموماً۔ تو یہاں پہ دلیل پوچھی جائے گی کہ کیا دلیل ہے آپ کو درد ہو رہی ہے؟ آپ کہیں گے مجھے پتہ ہے درد ہو رہی ہے، یا دلیل کے محتاج ہوں گے؟ آپ کہتے ہیں ایک منٹ میں چیک کر کے آتا ہوں مجھے درد ہے یا نہیں، یہ تو نہیں کہتے نا۔ اس کا مطلب بدون دلیل آپ کہتے ہیں بھوک لگتی ہے تو جا کے دلیل اور برہان سے چیک کرتے ہیں کہ میری بھوک ہے یا نہیں۔ جو واضح ترین چیز ہو وہ دلیل اور برہان کے دائرے میں نہیں آتی، یہ ضابطہ ہے، جو آشکار اور واضح ترین چیز ہو اس کے اوپر دلیل اور برہان قائم نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے واضح اور روشن تر کون سی چیز ہے؟ کون سی چیز ہے جس کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ کو تک پہنچ سکتے ہیں؟ جیسے ہوتی ہے نا ایک اندھیرے میں گم ہوئی چیز، تو چراغ کی روشنی سے ڈھونڈ لیتے ہیں یا نہیں؟ اب اللہ تعالیٰ غائب ہے یا نہیں؟ یعنی اللہ کو آپ ڈھونڈتے ہیں، ڈھونڈنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ آج کل بندوں کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ کس چیز کے ذریعے سے اللہ کو ڈھونڈیں گے؟ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ سے زیادہ روشن ہے، واضح ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ یا کوئی چیز ہے یا نہیں ہے؟ پہلے یہی فیصلہ کر لیں۔ اس اینگل سے کبھی سوچا بھی ہم نے یا نہیں؟ مثلا آپ دیکھیں نا کوئی چیز آپ نے روشن کرنی ہے، لائٹ کھولتے ہیں، اب لائٹ زیادہ روشن ہوگی جس کو تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اگر تلاش کرنا چاہیں گے تو جس شے سے تلاش کریں وہ اللہ سے روشن ہے یا نہیں؟ وہ اللہ سے روشن نہیں ہوگی، اگر نہیں ہوگی تو پھر کیسے اس سے تلاش کریں گے؟ تو پھر روشن ہوئی نا، روشن آپ کیسے کریں گے؟ جس کو بھی لے کے آئیں گے بالآخر یہ تو عقل کہتی ہے کہ جس کو آپ نے تلاش کرنا ہے وہ غائب ہے، وہ پوشیدہ ہے آپ کے لیے، اور جس چیز کے ذریعے سے آپ نے تلاش کرنا ہے وہ آپ کے لیے زیادہ آشکار ہے، تو تب آپ اس کا سہارا لے رہے ہیں نا، اس کی نسبت زیادہ آشکار ہے۔ تو اس طور پہ کوئی آشکار چیز آپ کو محسوس ہوتی ہے؟ مولا صدر رحمۃ اللہ علیہ ادھر فرماتے ہیں آیات روایات سے استنباط کرتے ہوئے خصوصاً فلا برہان علیہ، اللہ پہ کوئی دلیل نہیں قائم کی جا سکتی، نہ برہان لمی نہ برہان انی، برہان اللہ تعالیٰ کے لیے قائم نہیں کی جا سکتی۔ کیونکہ اللہ سے روشن، واضح تر، ظاہر تر کوئی شے ہے ہی نہیں۔
آپ کہیں گے اگر ظاہر ہے اللہ روشن ہے تو مجھے کیوں نہیں دکھائی دیتا؟ تو ہم کہیں گے کہ آپ کی آنکھیں اصل میں کمزور ہیں۔ چمگادڑ کو دن کے ٹائم پوچھیں کہ تجھ کو کیوں نظر نہیں آتا، وہ کہیں گے سورج ہی نہیں نکلا ہوا۔ تو آپ مان لیں گے کہ سورج نہیں نکلا ہوا، پھر کیا کہیں گے کہ تمہاری آنکھیں کمزور ہیں کہ روشنی میں چندھیا جاتی ہیں اور تمہیں اندھیرا نظر آتا ہے۔ یا آپ ابھی سورج کی طرف دیکھیں تو سورج کو دیکھ پائیں گے یا اندھیرا آ جائے گا؟ چونکہ شدت نورانیت و شدت وجود الہی کی شدت کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں نظر نہیں آتی، اس لیے فلا برہان لہ، اس سے روشن تر نہیں ہے۔ دعائے عرفہ کے بھی یہ جملات ہیں، عمیت عین لا ترا، وہ اندھی ہیں آنکھیں کہ جو اللہ تجھ کو نہ پا سکیں، تجھ کو نہ دیکھ سکیں۔ وہ آنکھیں ہی اندھی ہیں، اندھی آنکھوں کو کیا نظر آنا ہے، وہ تو ہے ہی اندھیرے میں۔ خود آنکھیں بند کر لیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کہیں روشنی، صحیح ہے، یہ ضعف اپنا ہے۔ فلا برہان لہ، اللہ کی کوئی برہان نہیں، ولا حد لہ، اللہ کی حد ہی نہیں معین کر سکتے۔ جیسے انسان کی حد معین کرتے ہیں مناطق نے، اہل مناطق نے یہ معین کی ہے کہ مناطقہ نے، اہل منطق نے، مناطقہ جو ہے وہ اہل منطق کی جمع ہے۔ اہل منطق نے کیا کیا ہے، انسان کی حد حیوان ناطق، یعنی حیوانیت بھی ہے، اور فرشتوں والی خصوصیت ناطقیت یعنی عقل سے غور و فکر کرنا، یہ عقل بھی ہے۔ یہ حد سے مراد 5 یا 6 فٹ کا ہونا نہیں ہے، صحیح ہے، یہ اس کے دل کا کتنا سائز ہے، گردے کا کتنا سائز ہے، اور اس کے جگر کا کتنا، یہ حد نہیں ہے۔ حد کیا ہے، یعنی انسان کے وجود کے اندر جو ذاتی خصوصیات ہیں یا ذاتی اجزاء ہیں وہ کون کون سے ہیں، اگر وہ نمایاں ہو جائے جن سے وہ مل کے بنا، یہ حد ہے۔ مثلا مادی حد آپ پانی کی کیا قرار دیتے ہیں؟ H2O تو معروف ہے نا، آج کل تو دیہی علاقوں میں بھی سب کو یہ فارمولہ آتا ہے، ہائیڈروجن آکسیجن، یہ اس کی مادی حد کہلائیں گی۔ بس وہ اجزاء جس سے وہ مرکب ہے وہ کیا ہے، مادی حد۔ لا حد لہ، یعنی اس کے کوئی اجزاء ہیں ہی نہیں کہ آپ اس کی حد بیان کر سکیں۔ پھر آگے ذکر کرتے ہیں وَإِذْ لَا صِفَةَ لَهُ، اور چونکہ اس کی کوئی صفت نہیں ہے، وَلَا شَيْءَ أَعْرَفُ مِنْهُ، اور کوئی ایسی شے نہیں ہے جو اس سے زیادہ روشن اور واضح ہو، فَلَا رَسْمَ لَهُ، اس کے رسم بھی نہیں ہے، یہ منطقی اصطلاحات ہے۔ فَإِذْ لَيْسَتْ حَقِيقَةُ الْوُجُودِ مَاهِيَّةً كُلِّيَّةً فَلَا صُورَةَ لَهَا فِي الْعَقْلِ، چونکہ وجود کی جو حقیقت ہے وہ ماہیت کلی ہے کہ جس کے لیے عقل میں کوئی صورت نہیں بنتی، حتی یعرف بہا، کہ اس کے ذریعے سے اسے پہچانا جا سکے، کما فی الماہیات، جیسے ماہیات میں پہچانا جاتا ہے۔ اس لیے پھر وہ آگے پھر ذکر کرتے ہیں کہ اس حد تک ہماری بات ختم ہوئی۔ اما الوجہ الاول فغیر ممکن لأحد فی الدنیا ما دام تعلق النفس بهذا البدن الدنیاوی الکثیف، کہ پہلی جو وجہ تھی کہ مشاہدہ قلبی و صریح العرفان کے ذریعے سے ذات باری تعالیٰ کو جانا جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر وہ ممکن ہی نہیں ہے جب تک نفس کا بدن کے ساتھ تعلق ہے، اور وہ بدن دنیاوی کثیف ہے، اس سے جب تک نفس کا تعلق قائم ہے یہ پہلی حد جاری نہیں ہو سکتی۔ لیکن آپ کہیں گے ائمہ علیہ السلام کی تو اقوال سے کچھ ایسا ظاہر ہوتا ہے، جیسا امیر المومنین علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ قبلہ، کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ میں نے دیکھا ہو اور اس سے پہلے اللہ کو نہ دیکھا ہو، کوئی شے ایسی نہیں ہے۔ تو ادھر ملا صدرہ فرماتے ہیں ہاں ائمہ و انبیاء علیہ السلام وہ اس سے ضابطے سے باہر ہیں، کیوں؟ لذالک لظہور سلطان الآخرہ علی ذاتہ، کیونکہ آخرت کی جو سلطنت ہے وہ ظاہر ہے ان کی ذات کے اوپر، یعنی وہ جو آخرت کا مرحلہ ہے وہ ان کے لیے آشکار ہے اور اس سے وہ وابستہ بھی ہیں۔ وَأَنَّا يَتَحَقَّقُ هَذَا الْمَقَامِ إِلَّا مِثْلِهِ، اور یہ مقام بلند امام علی علیہ السلام کی مثل جیسے ہی افراد کے لیے متحقق ہو سکتا ہے۔ صدیقین، جو صدیقین میں سے ہیں، الذین یستشہدون بہ تعالی علی الاشیاء لا بالاشیاء علیہ، جو اللہ سبحانہ و تعالی ہی کے ذریعے سے اللہ کے وجود کے اوپر گواہی دیتے ہیں، اور نہ کہ اشیاء کے ذریعے سے اللہ کے اوپر گواہی دیتے ہیں۔ اللہ کے ذریعے سے اشیاء کے اوپر تو گواہی دیتے ہیں، یعنی اللہ کے ذریعے سے اشیاء کو پہچانتے ہیں، جیسے کہا کہ ما رأیت شیئا الا ورأیت قبلہ، میں نے کوئی شے نہیں دیکھی مگر اس سے پہلے اللہ کو پایا۔
اللہ کے ذریعے سے اشیاء پر وہ آتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، پہنچتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے اشیاء کے ذریعے سے اللہ کی طرف جا رہے ہوں، جیسا کہ ہم لوگ عموماً اسی طریقے سے ہیں۔ اور اسی کی طرف قرآن کریم نے اشارہ کیا سنوریہم آیاتنا، کہ ان قریب ہم انہیں اپنی آیات دکھائیں گے۔ وَأَمَّا الْوَجْهُ الثَّانِي، کہ اس کو پھر انہوں نے آسان تھوڑا کر کے بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ جسم ہے، نہ روح ہے، نہ جوہر ہے، نہ عرض ہے، اور نہ ہی بدن ہے، اور اس کو پھر انہوں نے تھوڑا تفصیلی ذکر کیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم اگلے کسی درس میں دیکھیں گے۔ اور 2 حدیثیں ہمارے پاس رہ گئی ہیں، ان 2 حدیثوں کا میں ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ موضوع ہمارا ختم ہو اور ہم اگلے درس میں اگلی انشاءاللہ تعالیٰ حدیث شروع کریں۔ تو اتنی تشریح اس کی فی الحال کافی ہے۔ وہ جو وجہ ثانی ہے، چونکہ ہمارے جو پہلے چیپٹر ہیں اس میں بھی یہی والی تشریحات گزری کہ اللہ مخلوق سے مشابہ نہیں ہے، دوبارہ یہی والی بات آئی ہے، لیکن تنزیح کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم نہیں اور ہم اللہ نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری حدیث ہے، میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، اس میں بھی یہ تنزیح ہے۔ سئل امیر المومنین علیہ السلام، امام علی علیہ السلام سے سوال کیا گیا، بما عرفت ربک، آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ قال بما عرفنی نفسہ، جیسا کہ اللہ نے اپنے آپ مجھے پہچنوایا ہے۔ وَكَيْفَ عَرَّفَكَ نَفْسَهُ، تو پھر کہا گیا کہ اس نے اپنے آپ کو آپ کے سامنے کس طرح سے پہچنوایا ہے، کیسے آپ کو اپنی معرفت اللہ نے کرائی ہے، وہ ہمیں بھی بتائیں۔ یعنی امام نے پہلے کیا جواب دیا؟ اللہ نے جیسا مجھے پہچنوایا میں نے ویسا اللہ کو پہچان لیا۔ تو پھر ان سے کہا گیا اچھا وہ کیا ہے جو آپ کو پہچان اللہ نے کرائی ہے اپنی، وہ پہچان بھی ہمیں بتائیں۔ تو فرمایا لا یشبہ صورت، کوئی صورت اللہ سے مشابہ نہیں ہے۔ ولا یحس بالحواس، اللہ کسی حس کے دائرے میں نہیں آ سکتا، حواس کے ذریعے سے حس نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے یہ ملحدین جو حس کے ذریعے سے جاننا چاہتے ہیں ان سے کہ حواس میں آ ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ، کہاں سے تمہیں حس کے دائرے میں آئے گا، لیبارٹری میں نہیں نظر آ سکتا اللہ تعالیٰ۔ ولا یقاس بالناس، لوگوں کے اوپر قیاس اللہ کو نہیں کیا جا سکتا۔ قریب فی بعدہ، وہ اپنے بعد میں دور ہوتے ہوئے بھی کیا ہے؟ قریب ہے۔ وبعید فی قربہ، اور دور ہوتے ہوئے بھی قریب ہے۔ فوق کل شیء، ہر شے کے اوپر بالا تر ہے۔ ولا یقال شیء فوقہ، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی شے اس کے اوپر بھی بالا تر ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا۔ خصوصاً ہم جب فضائل کی دنیا میں پڑھتے ہیں فضائل، تو قطعاً اس بات کو ملاحظہ بعض اوقات نہیں کیا جاتا کہ فضائل پڑھتے ہوئے اللہ کو بالا تر دکھائیں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ برعکس دکھائی دینا شروع کر دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ ہستیاں ہیں۔ نہیں، ہر جگہ پہ یہ دکھانا ضروری کہ اللہ ان سے مافوق ہے، لہذا شیء فوقہ، کہ شیء ان سے بالا تر ہے۔ امام کل شیء، ہر شے کے سامنے ہے۔ ولا یقال له امام، یہ نہیں کہا جا سکتا وہ شے اس کے سامنے ہے، یعنی شے جہاں آگے بڑھ جائے سامنے اللہ ہے، اس کی جس حدود تک پہنچ جائے، جتنا آگے نکل جائے، اس سے آگے کون نظر آئے گا اسے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ داخل فی الاشیاء، وہ اشیاء میں داخل ہے۔ لا کا شیء داخل فی شیء، اس طرح سے نہیں ایک شے دوسری شے میں جیسے داخل ہوتی ہے اس طرح داخل نہیں ہے۔ خارج من الاشیاء، اشیاء سے خارج ہے۔ لک شیء خارج من شیء، لیکن اس طرح سے نہیں ایک شے جو دوسری شے سے خارج ہوتی ہے۔ سبحان من ہوا ہاکذا ولا ہاکذا غیرہ، پاک و منزہ ہے وہ ذات جو اس طرح سے ہے اور اس کا غیر اس طرح سے نہیں ہے۔ وَلِكُلِّ شَيْءٍ مُبْتَدَأٌ، اور ہر شے کے لیے مقام مورد ابتدا ہے، اس سے وہ ذات ہے جس سے ہر شے کی ابتدا ہوئی ہے۔ تیسری حدیث مختصر سی ہے کہ اس میں منصور بن حازم کہتے ہیں کہ قلت لأبی عبداللہ علیہ السلام، نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا، یہ صحیح سند روایت بھی ہے، انی ناظرت قوما، میں نے ایک قوم سے ایک جماعت سے مناظرہ کیا ہے، فقلت لهم، میں نے انہیں کہا، ان اللہ جل جلالہ اجل و اعز و اکرم من ان یعرف بخلقہ، کہ اللہ جل جلالہ وہ بلندتر و اجل و اکرم ہے، اس سے منزہ تر ہے اس بات سے کہ اس کی مخلوق کے ذریعے سے اس کو پہچانا جائے۔ بل العباد یعرفون باللہ، بلکہ
بندگان ہیں کہ جو اللہ کے ذریعے سے پہچانے جاتے ہیں۔ فقال رحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحمت کرے، تو نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ بندے ہیں جو اللہ کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں، اللہ اپنی مخلوق کے ذریعے سے پہچانا نہیں جاتا۔ یہ کس طرف اشارہ ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے، اور اس میں جو دوسری حدیث ہم نے پڑھی ہے اس حدیث کو حتماً یاد کریں، کیونکہ وہ معنی کے اعتبار سے ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ پھر ہم چیپٹر نمبر 4 شروع کریں گے کہ جس میں 3 حدیثیں ہیں انشاءاللہ تعالی۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔